السلام علیکم دوستو، آپ میرا چینل گولڈن اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ دستگیر کسے کہتے ہیں۔ میں نے بہت دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ دستگیر کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں بتائیے۔ جو ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو کا ٹاپک تھا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، اور اسی پر بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ دستگیر کسے کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک لفظ موضوع بحث بنا ہوا ہے، صحیح بات۔ وہ لفظ ہے دستگیر۔ یہ لفظ میرے عقیدے کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جانا چاہیے۔ جی صحیح بات۔ آگے دیکھیں۔ یہ لفظ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو اپنے اس لقب سے ضرور بیزاری کا اظہار کرتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے دستگیر کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لفظ پر بحث ہو رہی ہے جس میں الیاس قادری شتاری ہیں، اسی طریقے سے فاروق رضوی ہے، وہ تو اس کو دستگیر پڑھ رہا ہے، تے پر زبر پڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کو یہ سارے کے سارے بحث کرنے والے نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اس کی تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں، دست مانے ہاتھ اور گیر مانے پکڑنے والا۔ یہ گیر مانے پکڑنے والا کیسے ہو جائے؟ اس کی تشریح اس طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس لفظ کی حقیقت سے جاہل ہیں، اور اسی جہالت کی وجہ ہی سے یہ غیر اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ لفظ کی حقیقت کا علم نہیں ہے بیچاروں کو، اور یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میں اس لفظ کی تشریح کر دوں کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے۔ اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے، اور یہ دست اور گیر سے مل کر کے بنا ہے۔ آپ نے اگر منطق پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قیاس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قیاس کی شکل ہوتی ہے، قیاس کا مادہ ہوتا ہے۔ تو جب قیاس کی صورت اور مادہ ملتے ہیں تب جا کر کے قیاس تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح گیر کا مطلب پکڑنے والا نہیں ہوتا، یہ جب دست کے ساتھ ملے گا تب اپنا معنی دے گا۔ آئیے اس لفظ کی شرح کرتے ہیں۔ جیسے قاعدہ یہ ہے فارسی کا کہ مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں کوئی اسم بڑھانے سے اسم فاعل سمائی بن جاتا ہے۔ تو یہ دستگیر اسم فاعل سمائی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوردن جو مصدر ہے جس کی علامت دن یا تن ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ خوردن کھانا مضارع خورد، خورد، خورند، خوری، خورید، خورم، خوریم، یہ 6 صیغے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیے خورد، خورند، خوری، یہ مضارع واحد حاضر ہے، خوری، تو اس کے آخر سے یہ ہٹائیے، ہو گیا خور۔ اب شروع میں مردم جو اسم ہے اس کو بڑھا دیجیے، تو مردم خور یعنی مین ایٹر، انسان کو کھانے والا۔ اسی طریقے سے یہ لفظ بھی ہے، یہ گرفتن سے بنا ہے۔ گرفتن اس کا مصدر ہے، گرفتن پکڑنا، مضارع گیرت، گیرت، گیرند، گیری، گیرید، گیرم، گیریم، یہ 6 صیغے ہوئے۔ تو گیرت، گیرند، گیری یہ مضارع واحد حاضر ہے، اور قاعدے کے مطابق مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا دیجئے تو بنا گیر۔ اب اس کے شروع میں دست جو اسم ہے لگا دیا گیا، تو دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا، جیسے وہاں مردم خور میں انسان کو کھانے والا، تو دستگیر کا مطلب ہوا ہاتھ کو پکڑنے والا۔ یہ اسم فاعل سمائی ہے۔ آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے دست مانے ہاتھ اور گیر مانے پکڑنے والا۔ کم سے کم منطق تو اتنی معلوم ہونی چاہیے نا کہ ایک شکل ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے، کہ دست مانے ہاتھ اور گیر مانے پکڑنے والا۔
اب یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ دستگیر معنی ہوتا ہے پکڑنے والا، اور یہ جلال الدین قاسمی صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ دستگیر صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہہ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے ویڈیو کو ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔